کر دو بس. ابھی نہیں. نم لے لو نم دیکھو ڈائریکٹ کر لو یا نم. ابھی غلام حیدری صاحب اب آپ کے سامنے تقریر کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. ہلو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا هاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کے سورہ انفال کی 72ویں آیت کریمہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی اولاد کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے. جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے عزیزوں، جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینے کو آگے بسا لیا،
مدینے والوں نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑی فوقیت دی، بڑا احترام سے آپ کو رکھا، لیکن جب اسی مدینے سے اسی رسول اللہ کا نواسا امام حسین علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب آپ نے 28 صفر کو ہجرت کی، وطن مدینہ چھوڑا کہ مکے میں جا کے پناہ مل جائے، توجہ کیجیے گا، مکے میں جا کے پناہ مل جائے، تو جب مکے میں پہنچے تو مکے میں دیکھا کہ وہاں بھی دشمن اپنی آستینوں میں خنجر چھرے لیے گھوم رہے ہیں تاکہ وہاں مکے میں بھی حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں بھی امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہاں پر بھی لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تو آپ کوفے کی طرف چلے۔ پتہ چلا کہ کوفے کے لوگ وہ بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یزید سے بات کروں تو مجھے شام جانے دو، تاکہ میں یزید سے بات کر کے مسئلہ حل کر لوں گا۔ اگر تم مجھے شام نہیں جانے دیتے ہو تو تم مجھے ہندوستان جانے دو، یعنی کہ میں تمہاری زمین ہی چھوڑ دوں گا اور ہندوستان چلا جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی۔ آج بھی دیکھیں آپ کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، امام حسین علیہ السلام کا پرچم جگہ جگہ لہرا رہا ہے، اور آپ دیکھیں جتنی شور سے، جتنی خوشنودی کے لحاظ سے، جتنی عزت و احترام کے ساتھ یہاں جلوس نکل رہا ہے، وہاں کہیں نہیں نکلتا ہے۔ جس طرح سے ہم یہاں عزاداری امام حسین مناتے ہیں، اس طرح سے کہیں عزاداری نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری حکومت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد ہے۔ دیکھیے گا، یہ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی۔ اور آج بھی دیکھیے آپ، جہاں امام حسین علیہ السلام کا علم ہے، وہاں آج ہمارے ہندوستان کا نشان بھی ساتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں، اس لیے کہ یہ وطن ہمارا وطن ہے، اور رسول اسلام نے فرمایا، مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا، جو اپنے وطن کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور وطن سے محبت کرنا یہ واجب ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا واجب ہے، اور جو اپنے وطن ہی سے محبت نہیں کر سکتا، سمجھ لینا کہ وہ دیش دروہی ہے، دیش کا غدار ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام کو وہاں بھی سکون نہیں ملا، اب دنیا اعتراض کرتی ہے، توجہ کیجیے گا، اب دنیا اعتراض اس بات کا کرتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو کیوں گئے؟ جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو اپنے بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ ان دو سوالوں کا جواب سن لیجئے گا آپ، ان دو سوالوں کا جواب سن لیجئے گا۔ امام حسین کو پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو انہوں نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ عزیزو، جب ظالم اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حسین کو قتل کرنا ہے تو اگر مدینے میں رہتے تب بھی شہید ہوتے، مکے میں جاتے تب بھی قتل کیے جاتے، اور کربلا میں بھی قتل کیے گئے۔ اب یہ اعتراضات کہ وہ تو شہید نہیں ہوئے، خودکشی کی جب جانتے تھے کہ مجھے یہاں شہید ہونا تو آئے کیوں یہاں پر؟ تو عزیزان محترم، ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ بہت پرانی مثال ہے یہ کہ دو دوست، دو چاہنے والے، دو ملنے والے سفر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا سفر کا، اور وہ اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے، تو گویا کہ لین جا رہے تھے،
جب وہ جاتے جاتے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کسی دشمن نے ٹرین کو توڑ دیا ہے، پٹری کو کاٹ دیا ہے، اور اس کے آگے پل ہے اور دریا ہے۔ اب اس لیے کاٹا کہ ٹرین آئے گی اور ٹوٹے ہوئے پل سے گزرے گی تو سب کے سب اس میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں شخصوں نے دیکھا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی، اب ٹرین کا وقت قریب ہے، اسٹیشن دور ہے، اگر ہم اسٹیشن تک جاتے تو ٹرین آ جائے گی تو جتنے بھی مسافر ٹرین میں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھو یہ ٹرین کا اصول ہے، یہ ٹرین کا قاعدہ ہے، جب کسی کو قتل کرتی ہے، کسی کو مارتی ہے تو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد رک جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم دونوں میں سے یہ فیصلہ کریں کہ کس کو ٹرین کے آگے آنا ہے، کس کو قتل ہونا ہے۔ دیکھو ایک قتل ہوگا، ہزاروں کی جانیں بچیں گی۔ ایک کے قتل ہونے سے ہزاروں کی جانیں بچیں گی۔ تو ان میں سے ایک دوست نے کہا بھائی میں ٹرین کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب ٹرین مجھے قتل کر دے تو ڈرائیور نیچے اترے گا، تم سے پوچھے گا، اسے بتا دینا آگے پل ہے، پٹی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جان دی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک کو بچایا بتانے کے لیے، ایک قربان ہوا۔ اب بتائیے گا یہ جو قربان ہو رہا ہے یہ ہلاکت ہے یا شہادت ہے؟ یہ جو قربان ہو رہا ہے، توجہ کی آخری آدمی تک، کہ جو قربان ہو رہا ہے، جو قتل ہوا ہے، یہ کیا ہلاکت ہے؟ اب اسے ہلاکت کہیں گے کہ ہر ایک انسان کہے گا نہیں بھائی یہ ہلاکت نہیں ہے۔ ایک جان دے کر جو ہزاروں کی جان بچا لے اسے ہلاکت نہیں کہا جاتا، وہ تو شہادت ہے، یہ تو شہادت ہے۔ تو اب عزیزان محترم، جیسا ہی اسے قتل کیا، اب جو لوگ، جیسے ڈرائیور نکلا اس نے معلوم کیا کیا معاملہ ہے، یہ قتل کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو آگے پل ہے، ٹرین ٹوٹی ہوئی ہے، اب آپ اگر ٹرین لے کے آگے جاتے تو سب کے سب مر جاتے۔ اس نے ایک نے جان دے کر سب کی جانیں بچا لی۔ تو جتنے بھی ٹرین میں تھے، جو اپنے گھر پہ گیا، مسلمان تھا اس نے مسجد بنوائی، ہندو تھا اس نے مندر بنوایا، کسی نے گرجا گھر بنوایا۔ اب صاحب جو پٹری کاٹ کے آیا تھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ گرجا گھر کیوں بنوا رہے ہو، یہ مندر کیوں بنوا رہے ہو، یہ مسجد کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا بھائی اس نے ہماری جان بچائی ہے، اس کی یاد میں ہم یہ بنوا رہے ہیں تاکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو اب یہ روک کون رہا ہے کہ بھائی گرجا گھر نہ بنواؤ، مندر نہ بنواؤ؟ یہ کون روک رہا ہے؟ مسجد نہ بنواؤ؟ جتنے پٹری کاٹی تھی، جتنے پٹری کاٹی تھی وہ روک رہا ہے۔ تو اب یاد رکھ لیجئے گا کہ جو بھی آزاداری کو روکے سمجھ لینا وہ آزاداری کا دشمن ہے، حسین کا دشمن ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک نے جان دے کر ہزاروں کی جانیں بچا لی، ایک نے صرف جان دی۔ تو اب ذرا غور کرے انسان، جب ایک جان دے کر ہزاروں کی جان بچا رہا ہے تو جس حسین نے 72 جانیں دی ہو تو اس نے قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کو بچا لیا ہے، پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ کو آزادی چاہیے ہے تو آزادی کبھی بھی بنا خون دیے نہیں مل سکتی ہے۔ آزادی کے لیے خون دینا پڑے گا تب آزادی ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو آزاد کیا، دین کو آزاد کرایا کیسے؟ 72 خون دے کر۔ ہمارے مہاتما گاندھی جی نے اپنی ولی دی، اپنا خون دیا، اپنے چاہنے والوں کا خون دیا تاکہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے عزیزو ہمیں خون دینا پڑے گا، خون دیا گیا ہے۔ بنا خون دیے کبھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کربلا نے بتایا ہے کہ دیکھو سر کاٹنے والے، سر کٹانے والے، اب ان میں کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا؟ سر کاٹنے والے کامیاب ہوئے یا سر کٹانے والے؟ تو ہر ایک یہ کہے گا بھائی جن کے سر کٹے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے سر کاٹے وہ ناکامیاب ہو۔ تو اب عزیزان محترم اس بات کو ماننا پڑے گا
इस बात को मानना पड़ेगा। तो जुलूस उसी का निकलता है जो कामयाब होता है। तो आज ये हुसैन का जुलूस निकल के बता रहा है कि देखो हम कल भी आजाद थे, आज भी आजाद है, कल भी आजाद रहेंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारा हिंदुस्तान, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए का हुब्बुल वतन इबादा, अपने वतन से मोहब्बत करना इबादत है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह का सुकून चैन इत्मीनान यहाँ है वो कहीं नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको आज़ादी चाहिए है, आपको आज़ादी चाहिए है तो कुर्बानी देना पड़ेगी। और कुर्बानी देने को आगे नहीं बढ़ता है जल्दी। सर काट कर आज़ादी नहीं मिलेगी, सर कटा के आपको आज़ादी मिलेगी। और दूसरा सवाल, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था तो बच्चों को क्यों ले गए? अज़ीज़ान मोहतरम, उस दूसरे दोस्त ने बता दिया। अगर वो दोस्त न होता फिर कौन बताता? इसने कुर्बानी क्यों दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? इसलिए अपनी बहन को लेके गए थे, अपने बेटे को लेके गए थे। मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मेरा भाई शहीद हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा सैयद सज्जाद जिंदा रहेगा, मेरी बहन जिंदा रहेगी। जब कोई कहेगा कि ये बागियों का काफिला था तो मेरी बहन कहेगी नहीं, बागियों का काफिला नहीं था, रसूलुल्लाह के नवासे का काफिला, फातिमा ज़हरा के लफ्ज़ जिगर का काफिला है। ये किसी और का काफिला नहीं है। तो पता चला एक बताने वाला होना जरूरी है, जो बताए कि कुर्बानी क्यों दी गई है। और अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये माशाअल्लाह इतना मजमा इस बात का गवाह है, बता रहा है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन अब भी जिंदाबाद हैं, हुसैन कल भी जिंदाबाद रहे। अस्सलाम सभी हम प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा शाना बशाना साथ दिया। और कभी भी हमारे यहाँ सुंदर नगरी में किसी का भी जुलूस हुआ, कभी आज तक उसके अंदर कोई शान पैदा नहीं। यही एक सुंदर नगरी की मिसाल है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का, प्रशासन का, कि उन्होंने शाना बशाना हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।